میں ایک قوم آباد تھی جس کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ اس قوم کی ایک ملکہ تھی جو بہت ہی خوبصورت اور عقل مند تھی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جن، پرند اور جانور اور انسان تھے۔ آپ علیہ السلام کی حکومت کے چرچے سرعام تھے۔ قوم سبا کے لوگ نہایت ہی راحتوں اور نعمتوں میں تھے۔ ہر طرف ہری فصلیں اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی ملکہ بلقیس نے بھاگ دوڑ سنبھالی۔ ملکہ بلقیس بہت ہی قابل عورت تھی جس نے 9 سال بہت ہی خوبصورتی سے یمن پر حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم بہت طاقتور اور دولت مند تھی، لیکن یہ اس بادشاہ کا زمانہ تھا جس کی حکومت کے چرچے مشرق سے مغرب تک تھے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہوا، جن، پرند اور جانور، انسانوں پر حکمرانی عطا کی تھی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا۔ جن، انس، پرندے، جانور سبھی حاضر ہوئے، لیکن ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنے نہ ہونے کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کی تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ہدہد نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں میں نے لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہاں کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جن کو وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات لال زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچا کر وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے بتانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کر روانہ کیا، جو کچھ یوں لکھا ہوا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داود کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پہ غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ملکہ سبا پر دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے جا کر وہ خط ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں سخت جواب دینا چاہیے۔ لیکن ملکہ بلقیس بہت سمجھدار تھی۔ ملکہ نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی عام نہیں، وہ کوئی خدا کا پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجوں گی، اگر اس نے قبول کر لیا تو وہ ایک بادشاہ ہے، تو میں اسے جنگ کروں گی، اگر اس نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو یہ حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں،
اور تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے بھر دیا جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف طوائف روانہ کیے، جس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب وہ یہ سارا سامان لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے وہ سب دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ مجھے اللہ پاک نے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے طوائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے اپنے تمام درباریوں سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو ان کے متی ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کو کرنے کی پوری قوت رکھتا ہوں اور میں ایمانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، اس نے کہا کہ میں آپ کو وہ تخت آپ کی آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ مجھ پر میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس پر شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے۔ مفسرین کے مطابق جس نے تخت لا کر آپ کو دیا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا، جس کا نام آصف ابن برخیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی زیادہ حسین بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا تخت بھی ایسا ہے؟ تو ملکہ بلقیس نے فرمایا کہ یہ تو ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو اور نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت کے اوپر اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے پانی پورے جلوے سے بہہ رہا تھا، یعنی جو فرش تھا اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہ پانی ہے۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا، جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا اور اس فرش پہ چلنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو شیشے کا ایک چکنا فرش ہے۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ فرش کی چمک دمک دیکھ کر اسے پانی کا ایک حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح وہ سورج کی چمک دھمک دیکھ کر اسے خدا اور معبود سمجھ بیٹھی۔ اس واقعہ کے بعد کچھ لوگوں نے لکھا کہ ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، اور کچھ لوگوں نے لکھا
کہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس یمن بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروا دیے۔